دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاکیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جو نیازی صاحب کو تازہ ترین سزا ہوئی ہے۔ ویسے تو نیازی صاحب کو یہ بھی اب وہ ایک تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ صرف انہوں نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا اور سیکنڈ ورلڈ کپ انہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کر کے جیتا تھا بقول ان کے، اور اب ایک اور ڈسٹنکشن ان کو حاصل ہوئی ہے کہ 3 سزائیں 3 بار، یعنی ایک ایسا سابق وزیر اعظم جو 3 بار سزا یافتہ ہے، کہیں مالی بدعنوانی کے حوالے سے ہے، کہیں جھوٹے پیپر جمع کروانے کے حساب سے ہے، یعنی بوگس ڈاکومنٹس یا مس ڈیکلریشن یا فالس ڈیکلریشن، اور کہیں وہ اخلاقی اور ازدواجی اور آئلی معاملات میں ہیرا پھیری کا مرتکب ہوا ہے۔ یعنی کم و بیش جو جرائم کے یا کردار میں ڈیفیکٹ کے حوالے سے سارے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں، ماشاءاللہ نیازی صاحب نے سب کو کور کیا، ہیٹ ٹرک کی ہے، 3 بار سزا یافتہ ہیں کہ ایک میں 10 سال سزا اور 1.57 ارب روپیہ جرمانہ، اور ساتھ ان کا کو ایکیوزڈ ملتان کا مجاور قریشی صاحب، اور دوسرے کیس میں سائفر والے کیس میں اپنا یہ تو پہلا سائفر والا ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ توشہ خانہ والا جس میں 14 سال سزا، اور اپنی بیگم بشرا بی بی یا المعروف پنکی پیرنی کے ساتھ دونوں کو 14 اور تقریباً کوئی 787 ملین روپیہ جرمانہ بھی، یعنی 78-79 کروڑ کے قریب۔ تیسرا ماشاءاللہ ان کو جو اعزاز ملا وہ پاکستان کے یعنی تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت جو سمجھ لیں کہ ازدواجی تعلقات ہیں بغیر ایک لافل میرج کے، اس حوالے سے انہیں سزا ہوئی ہے اور 5 لاکھ جرمانہ بھی ہوا ہے۔ تو اس طرح 7 سال ظاہر دونوں کو سزا ہوئی ہے۔ تو اس طرح گویا نیازی صاحب کو 31 سال یعنی 10 + 14 + 7 31 ایئرس سزا ہوئی ہے۔ فی الحال قریشی صاحب کو 10 سال اور بشرا بیگم کو فی الحال 21 سال سزا ہوئی ہے۔ اب کتنے وہ بھگتیں گے ظاہر ہے اس میں بھی کنفیوژن ہے۔ ویسے اگر کوئی ایک ہی جج متعدد سزائیں سنا رہا ہو، متعدد پرووینس کے تحت مختلف جرائم ہوں اور اس کے سامنے ہوں ایک ہی کیس میں، تو اس میں تو وہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ کنکرنٹ یا ایک ہی ساتھ چلیں گی سزائیں یا 1 by 1، یعنی ایک مکمل ہوگی اور دوسری چلے گی، کیونکہ اس میں مختلف کیسز میں مختلف ججز نے مختلف ٹائمز پر فیصلے دیے ہیں، تو انہوں نے یہ اسپیکٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں کیا۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کلیئر نہ کیا جائے تو ساری سزائیں سائملٹینیسلی ہی چلتی ہیں یا کنکرنٹلی چلتی ہیں، تو گویا جو میکسیمم سزا ہے وہ مطلب اس صورت میں اگر 14 سال بھگت لی جائے تو 10 سال والی بھی اس میں کور ہو جائے گی اور 7 سال والی بھی کور ہو جائے گی۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں وہ یک بعد دیگرے ہو سکتی ہیں، اور اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے دوبارہ کورٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے حکومت جو ہے اپنی مرضی سے اس کو پھر اپنی وضاحت دے، تو اس لیے جو بھی ایگریوڈ ہوگا، یعنی اگر کل حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ سزائیں ہیں اور ایک ختم ہوگی تو دوسری شروع ہوگی، تو پھر ظاہر ہے نیازی صاحب یا ان کے جو بھی وکلاء ہیں وہ کورٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ اس پر کلیریفیکیشن کی جائے، یا اگر یہ اصرار کریں تو حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے، یا ایون کوئی ممکن ہے ان کا جو بھی یعنی ایگریوڈ، کیونکہ اس میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں تو جا سکتا ہے کوئی بھی کورٹ میں۔ بہرحال یہ وہ دوسری طرف بات چلے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو تازہ ترین سزا ہے 7 سال یعنی اللیگل میرج یا عدت میں نکاح جو بھی آپ کہیں، کہ اس میں سزا ہے کیا اور کیوں ہوئی ہے، اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہیں، حق میں اور مخالفت میں کیا دلائل ہیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلے جو پروویژن ہے
یعنی جس پر کمپلینٹ جو خاور مانی کا سابق شور جو بشرا بیگم کا اس نے دی، تو اس پر جو چارج فریم کیا گیا، انڈائٹ کیا گیا، وہ دراصل 2 پروین تھیں پاکستان کے پینل کوڈ کی، ایک 496، ایک 496 بے یا بی۔ تو پھر جو نیازی صاحب ہیں وہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے 496 بی کو ختم کر دیا، یہ اتنا ریلیف دیا، لیکن پوری پروسیڈنگز کو ختم نہیں کیا، اس لیے کہ اس پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور عام طور پر جب فرد جرم عائد ہو جائے تو نارملی ہائر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ ہونے دیتی ہے، اس کو کویش اس سٹیج پر نہیں کیا جا سکتا، اس نقطہ نظر سے کہ قانون کہتا ہے جب لوور کورٹ نے فیصلہ دینا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر نقص ہوگا تو اپیل کر لیں۔ بہرحال 496 کیا ہے اور 496 بے کیا ہے؟ 496 میں یہ ہے کہ یعنی جو ایگزیکٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بلکہ 496 بی پہلے بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ ختم ہو جائے گی۔ 496 بی ہے فورنیکیشن، اور فورنیکیشن کیا ہے؟ سادہ ترین لفظوں میں ظاہر زنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی 2 اشخاص جو آپس میں شادی شدہ نہیں ہیں، جن کے درمیان نکاح نہیں ہے، اگر وہ جسمانی جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو یہ گویا فورنیکیشن ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے ایڈلٹری، یعنی انگریزی میں یہ دونوں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ ایڈلٹری میں ہے کہ کم از کم ایک پارٹی شادی شدہ ہو اور وہ دوسری پارٹی جو غیر شادی شدہ ہے یا ایون شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ وہ تعلقات قائم کرے، لیکن شادی آپس میں نہ ہو، تو اس کو ایڈلٹری کہتے ہیں۔ اور فورنیکیشن یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں بھی شادی شدہ نہیں ہیں اور کہیں اور بھی شادی شدہ نہیں ہیں جی۔ تو یہ یعنی اسٹرکٹلی ایک انگلش لا یا انگلش ڈکشنری کے حوالے سے اس کے مطلب ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ اور ایک بات بھی کلیئر ہو جائے کہ یہ کوئی حدود آرڈیننس کے تحت نہیں ہے، یعنی اسلامی حدود قوانین جو ہیں ان کے تحت نہیں ہے، یہ پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان کی پروویژن کے حساب سے یہ سزا ہے یا کیس ہے۔ تو 496 میں یعنی جس دفعہ کے تحت یہ سزا دی گئی ہے اس کے ایگزیکٹ الفاظ یہ ہیں کہ میرج سیریمنی فریڈولنٹلی گان تھرو وداؤٹ لافل میرج، یعنی ایسی کوئی شادی کی تقریب جو بغیر قانونی شادی کے جس کو ادا کیا جائے اور اس میں دھوکہ دہی کا عنصر شامل ہو، کہ دھوکے سے قانونی شادی کے بغیر شادی کی تقریب جو ہے اس کا انعقاد، گویا یہ اس کا عنوان ہے، یہ اس کی اسپرٹ ہے۔ آگے لا کہتا ہے کہ whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine۔ یعنی وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی شخص جو بے ایمانی سے یا دھوکے کے ارادے سے ایسی تقریب برپا کرتا ہے کہ جیسے وہ شادی کر رہا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ قانونی طور پر شادی نہیں کر رہا یا قانونی شادی نہیں ہے، اس کو سزا ہوگی کتنی؟ ایک سزا یعنی قید ہوگی ان دونوں میں سے کسی بھی ڈسکرپشن کی، یعنی جرمانہ اور قید دونوں، اس میں دونوں کی بھی ہو سکتی ہیں اور ایک بھی ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب کو یہ اجازت ہے کہ انہیں یعنی 7 سال کی سزا جو اس پروویژن کے تحت زیادہ سے زیادہ ہے اور جرمانہ بھی 5 لاکھ کا ہوا ہے۔ تو یہ ہے جی وہ۔ اب اس میں پروز اینڈ کونس کیا ہیں؟ جو یعنی خاور مانے کہ اس میں عام بات یہ بھی ہے کہ سابق خامند کی طرف سے یہ کمپلینٹ ہے، کسی لے مین کی طرف سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ دی موسٹ ایگریوڈ اس صورتحال میں ہے، لہذا سب سے بڑا گویا حق بھی اسی کا ہے قانون کو اپروچ کرنا، کہ جس کا حق غصب ہوا ہے یا جو سب سے زیادہ اس معاملے میں صدمے سے دوچار ہے، زخمی ہے، گویا ایگریڈ پارٹی۔ تو ان کی طرف سے جو متعدد گواہان پیش کی ہے ان میں ظاہر عام وہ خود ہیں کمپلیننٹ کے طور پر، اور مفتی سعید ہیں جنہوں نے پہلا بھی نکاح اور دوسرا بھی نکاح مبینہ نکاح کیے، اور پھر لطیف ہے جو ان کا گھریلو ملازم تھا جب یہ دونوں ظاہر ہے
بشرا بیگم اور مانیکا صاحب جو ہیں. اچھا کیونکہ میڈیا میں مانیکا آتا ہے نا اردو کے حوالے سے، پنجابی میں ہم مانیکا کہتے ہیں، اس لیے کبھی آپ مجھے اس لہجے میں بھی سن سکتے ہیں. یعنی مانا ان کا یا کوئی ایسا نام ہوگا ان کے آباء و اجداد میں جس کے حوالے سے پھر ان کو مانیکا کہا جاتا ہے. جیسے کاموں کی ہے، کاموں کے ہیں، اس طرح یہ پنجابی میں اس انداز میں، جس طرح عربوں میں چلتا ہے نا بنی فلاں فلاں، بنی قریش، اس طرح یہ کے یا کہا جو ہے پنجاب میں اس طرح. تو مانے کے وہ ہیں، وہ بائی فیملی سمجھ لیں جو بھی. تو بہرحال خاور مانیکا اور بشرا کی جب شادی تھی تو ان کا جو گھریلو ملازمین تھے ان میں سے ایک لطیف، وہ بھی گواہ تھا. ظاہر مفتی سعید کا ذکر کر چکے ہیں، وہ خود ہے. تو اس طرح اون چودھری جو گویا خان صاحب کے خانگی امور کا مینیجر تھا تو وہ اس کا بڑا یعنی قریبی تعلق تھا اون چودھری کا. تو یہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد جو ہے وہ عملی طور پر اس کے ذمہ تھا، تو اس لیے وہ اس کی بڑی پرائم امپورٹنس ہے. تو ایک طرف تو یعنی بشرا اور نیازی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا نکاح 14 نومبر کو ہی، یعنی 14 نومبر کو طلاق ہوئی ہے. یعنی ایک پوائنٹ آف ویو اس نے مانیکا نے کہا کہ میں نے 14 نومبر 2018 کو 14 نومبر 2017 کو شاید کہ دی تھی طلاق. اور اس کو ڈسپیوٹ کرتی ہے بشرا کہ وہ کہتی ہے کہ اس کا تو مارچ اپریل میں یعنی طلاق ہو چکی تھی زبانی، اور یہ تو بعد والی بات ہے لکھت پڑھت، لہذا وہ ان کے بقول انہوں نے عدت پہلے ہی مکمل کر لی تھی، نومبر سے بھی پہلے. جبکہ مانیکا کہتا ہے نہیں، کہ 14 نومبر کو اس نے طلاق دی تھی، اور اس حالات تک معاملات اس سٹیج تک ایسے آئے کہ جو 2014 کا نیازی صاحب کا اس وقت کی یعنی بجوا اور فیض حمید اور ظہیر الاسلام وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی سپانسرڈ دھرنا تھا، اس دوران کیونکہ نیازی صاحب پر ظاہر میڈیا ہر وقت ان کو ہیرو کے طور پر اور دیوتا بنا رہا تھا. تو بشرا کی بہن مریم جو دبئی میں مقیم ہے، انہوں نے بشرا کا رابطہ کروایا نیازی صاحب سے. اور ایک تیسری شخصیت جو فرا شہزادی یا فرد شہزادی یا گوگی، جو بھی اس کے مختلف نام ہیں، جو ویسے بڑی عقل مندی سے پہلے ہی یعنی محفوظ کسی سٹیج بیرون ملک چلی گئی، وہ اس پروسیس میں فی الحال بچی ہوئی ہے. تو اس کا خاص طور پر یعنی آنا جانا یا تعلق بشرا بیگم سے یا ایون گھر مانیکا صاحب یا مانیکا صاحب سے انٹریکشن وغیرہ وغیرہ اس کا بہت قربت والا تھا. وہ جو گجروں والے ایک صاحب جو ہیں گجر صاحب جمیل گجر، ان کی بیگم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کے ذریعے ان کا آپس میں رابطہ ہوا، پھر زلفی بخاری اور عمران خان کا گھر آنا جانا ہوا، اور پھر ان کے عدم موجودگی میں بھی وہ بار بار اور آتے اور طویل کئی گھنٹے اسٹے کرتے، رات کو بھی کرتے. تو ایک موقع پر انہوں نے لطیف کے ذریعے اس کو دھکے دے کر باہر بھی نکلا، اور تو میں بھی اس کے ساتھ یعنی نیازی اور بشرا کے ساتھ مانیکا صاحب کی ہوئی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان دا بلڈ اپ ٹو دیٹ ڈساسٹر، کہ یہ جو فیملی ٹوٹی اس کے پہلے یہ معاملات تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ ریکنسائل کا دروازہ اوپن رہے اپنی ماں کے ذریعے. اور یہ علیحدہ آپ نے بھی بات سنی ہوگی جو انہوں نے کہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ شاید مانیکا صاحب نے میڈیا میں یہ بھی آیا ہے کہ رابطہ کیا جہانگیر ترین سے، انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، میرج واپس بھی ہو جائے گی. ہاں جی. تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کوشاں تھا کہ فیملی نہ ٹوٹے، اور ظاہر ہے اس کے بچے ہیں تو وہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، تو گویا میں نے ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں ان کو برداشت کیا. یہ ان کی کہنے کی اب باتیں ہیں. اب دوسری طرف اگر میڈیا کے حوالے سے دیکھیں یا ان کا جو بظاہر رویہ تھا، تو وہ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی پر آ کے کہتے تھے کہ وہ اس سے یعنی نیک بیوی انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، پاک بیوی کبھی نہیں دیکھی، پاک عورت کوئی نہیں دیکھی، اور خان صاحب سے بھلا آدمی انہوں نے کوئی نہیں دیکھا. اور پھر مبینہ طور پر ان کے اقتدار کے دوران جو اقتدار کے مزے ہیں یا مالی مفادات ہیں
وہ بھی وہ حاصل کرتے رہے، انتظامی معاملات میں بھی مداخلت کرتے رہے جو جب یعنی پاک پتن کے حوالے سے انتظامیہ میں، اور یعنی انجوائے کرتے رہے. اور پھر آپ نے یہ بھی ٹی وی پر مناظر دیکھے ہوں گے کہ وہ عمرہ کرنے گیا اور بشرا بیگم بھی ساتھ ہے، اور ساتھ ہی یک وقت ایک ہی فریم میں نیازی صاحب بھی ہیں اور خاور صاحب بھی ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا ان کی لائف کو خراب کیا گیا، ان کے خاندان کو، اور یہ اس میں ان کی کوئی مرضی شامل نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے وہ مجبور ہوں، کوئی ہو سکتا ہے انٹرنل میکانزم ہو، آخر بندہ کوئی اتنا طاقتور بھی نہیں بعض کا تو ہوتا، لیکن یہ بہرحال بات بڑی عجیب ہے. تو یہ جو یکم اپنا جنوری کے نکاح کے بعد میں فروری میں نکاح کی تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا، تو بقول بشرا بیگم اور نیازی صاحب کے وہ تو محض ایک سیریمنی تھی، ایک تقریب تھی، وہ کوئی نکاح ثانی نہیں تھا. وہ صرف اس لیے کہ میں اپنے بچوں کو کانفیڈنس میں لے لوں، اور تقریب کی اور دعا کروائی گئی. شاید پہلے دعا منع تھی، یا اس پہلے نکاح کے دوران دعا نہیں کرائی جا سکی، یا اس وقت کانفیڈنس میں لینا ممکن نہیں تھا، ظاہر درمیان میں سمندر حائل تھا. تو بہرحال ان کے بقول یہ صرف دعا کی تقریب تھی، اور ویسے ہی بس مل بیٹھ کے نکاح کو یاد کیا ہوگا کہ اچھا کیا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو گواہان ہیں، یعنی اون چودھری ہے، مفتی سعید ہے، اور طلاق کے حوالے سے یعنی ڈیٹ آف ڈائیورس کے حوالے سے مانیکا صاحب، ان کی گواہی جو ہے ظاہر ہے بڑی فیصلہ کن رہی، کیونکہ وہ تو ایکیوز تھے، انہوں نے تو یہ کہنا ہی تھا، اور ظاہر ان کے وکلاء نے کراس ایگزامن بھی کیا گواہوں کو، سارا سلسلہ. الٹیمیٹلی جو جج صاحب ہیں وہ اس نقطہ پر پہنچے. بلکہ ایک یہ بھی حوالہ دیا گیا کہ ایک فیڈرل شریعت کورٹ کا، اور اس حوالے سے پھر سپریم کورٹ کا ایک ہے کہ منیمم جو عدت ہے وہ 39 days ہو سکتی ہے. تو اس پر بھی جج صاحب نے اس کو کہا کہ اس کیس کی جو اپلیکیشن جو ہے اس موجودہ صورتحال میں ممکن نہیں. تو جو بھی یعنی سلسلہ تھا، تو بہرحال یہ ہے کہ ان کی گواہی کو ویٹیج دیا گیا، اور جج صاحب الٹیمیٹلی اس فائنل ڈیسیژن پر پہنچے کہ نکاح پہلا جو تھا وہ irregular تھا، وہ فاسد تھا، اگرچہ وہ یعنی بالکل وائڈ نہیں تھا، یعنی نکاح باطل نہیں تھا، فاسد تھا. مطلب یہ کہ باطل ہو تو پھر تو گویا یعنی بالکل کوئی پاسبلٹی نہیں رہے گی لیجیٹیمیسی کی، اور پھر وہ زنا کے مرتکب ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایک خاص پروسیس کے بعد ریگولر یا ٹائم کے بعد irregular یا فاسد جو ہے الٹیمیٹلی ریگولر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو نکاح کی گویا یعنی تصحیح ممکن ہے. یعنی ایک ٹیکنیکل سا فرق ہے. تو وہ یعنی عمران خان اور ان کی بیگم کا یہ نقطہ نظر کہ فروری میں جو نکاح ہوا، نکاح نہیں تھا، سمپلی تقریب اور دعا تھی، اس کو نہیں انہوں نے مانا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ گواہان نے جو سرکمسٹنشل ایویڈنس اور براہ راست عینی شاہدین ہیں ان کے حوالے سے، اور جو ان کا سابق خاوند کہتا ہے اس کے حوالے سے سارے چیزوں کو سامنے رکھیں، تو یہ بات طے ہے کہ ان کا نکاح بہرحال 1 جنوری کو ہوا ہے، اور 90 دن کی عدت کا پیریڈ پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ اس کرائم کے، اس افینس کے مرتکب ہوئے ہیں جس کو ڈیفائن کیا گیا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 496 کے تحت، جو میں نے پہلے پڑھ کے سنایا ہے. لہذا یہ ان کو پھر یعنی 7 سال، دونوں کو 7 سال اور 5 لاکھ مجموعی طور پر جرمانہ ہوا ہے. تو یہ ہے صورتحال. اب ظاہر ہے اس کی اپیل ہو سکتی ہے، اور یقیناً اپیل میں جائیں گے ایگریوڈ پارٹی یعنی جو کنوکٹ ہوئے ہیں نیازی صاحب اور ان کی بیگم. تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا فردر پروز اینڈ کانز ہیں اور میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. لیکن عام ترین بات یہ ہے کہ اسلامک لا یا اسلامی حدود آرڈیننس یا قوانین کے تحت یہ بہرحال کیس نہیں تھا. وہ ہوتا تو کچھ اور اس کے نتائج ہو سکتے تھے. تو یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 496 کی بات ہے، اور اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کو آرگو کرتا ہے. اصل میں نیازی صاحب کا سٹائل یہ ہے، میں اس کو عموماً کہتا ہوں کہ وہ BRT پشاور سٹائل ہے، کہ جس طرح انہوں نے وہاں پر وہ بس سروس بنائی اور اس کا خانہ خراب شہر کا بھی کیا
پیسے بھی بے شمار لگائے اور مینی فولڈ خرچہ بھی کیا بغیر کسی پلاننگ کے، ہیپ ایزڈ مینر میں، کوئی PC1 نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور اتنے پیسے ضائع کر کے شہر کا کباڑہ کر دیا. تو نیازی صاحب کا یہ ٹپیکل سٹائل ہے کہ وہ ہر کام، وہ بے شک بڑا ہی سنجیدگی کا تقاضا کرنے والا کام ہو یا عام سا کام ہو، وہ ملکی لیول کی، ملکی سلامتی کے معاملات ہوں، وہ ذاتی زندگی یا آئلی زندگی کے حوالے سے ہوں، وہ سب کو اسی کھلنڈرے پن سے اور انتہائی احمقانہ اور ایک مجرمانہ انداز سے کرتا ہے. کوئی بھی دیکھ لیں، سیاسی موو دیکھ لیں، اور انہوں نے یہ بھی شادی کے بظاہر مبینہ طور پر 2 نکاح یا 2 تقریبات کی گئیں، اور ہر ایک کا انکار کیا گیا. پہلی کا انکار کیا گیا، طوفان اٹھایا گیا عمر چیمہ کے خلاف کہ دیکھیں یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور بندہ پوچھے اب یہ کیا میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ حرکتیں کرو؟ یعنی بندہ پوچھے تو شادی کرنی ہے تو یار کوئی پراپر طریقے نہ بھی کیتی جا سکتی، لیکن یعنی ہر وہ کام، ایسا کام جو جائز طریقے سے ممکن ہے وہ جائز سے نہیں کرتا، وہ ناجائز طریقے سے کرتا ہے. اسی طرح وہ جو اس سے پہلے ریحام خان سے شادی تھی، وہ بھی شادی کے 2 نکاح ہوئے، اور پھر طلاق کو بھی پہلے انکار اور پھر اقرار ہوا، اور پھر اس کی ظاہر ہے ساری جو بھی ایک محاذر آئی، ایک پوری یعنی جتنا گند پھیلایا جا سکتا تھا دونوں طرف سے پھیلایا گیا. اور اس سے پہلے مزے کی بات ہے کہ وہ، میں ذرا پنجابی لہجے وچ گل، اور برطانیہ دے سنیاریاں دی کڑی جڑی جمائما، ਉਹਦੇ ਨਾਲ بھی 2 باری نکاح ہویا. ہیں جی، تو پھر اب کیا کریں. اور کئیوں سے تو ویسے ہی بچے آ گئے، اور جنہیں وہ ایدی والوں کی وہ جو ہوتا ہے نا پنگھوڑا، اس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہیں اب انگلینڈ میں ہیں. تو یہ ہے جناب ہمارے ریاست شبینہ کے بانی جناب نیازی صاحب اور ان کے رفقا یا ان کی رفیقہ کا قصہ. بعض لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، وہ خود بھی اسی انداز میں کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کنڈکٹ دیکھیں اور ان کی جینیسس دیکھیں تو لگتا یہ کہ وہ ریاست شبینہ بنانا چاہتے تھے، یعنی نائٹ اسٹیٹ جو ہے نا، جس طرح کہتے ہیں مغرب میں نائٹ لائف، یعنی ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو پوری اسٹیٹ ہی نائٹ لائف پر ہو. تو ریاست شبینہ وہ بنانا چاہتے تھے. لوگ بس اس دھوکے میں رہے کہ وہ ریاست مدینہ کہتے ہیں. تو ریاست شبینہ میں ایسی ہی حرکتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح باقی بھی جتنے کام ہیں، ملک کو بدنام کرنا ہے، اور پھر جو سیاسی ایک اپروچ ہے یا سیاسی کنڈکٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے کہ مئی 9 کے فسادات اور ملک کو یعنی ایک اپہیول کا شکار کرنے کی کوشش، ایک ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں جس میں ان کا اپنا بال بیکا نہ ہو. جی، اب وہ محنت ترلا کر کے اس کو گھر میں نظر بند کروایا ہوا ہے، سب جل گھر کو، اپنی بیگم کو، اور باقی وہ جو خواتین ہیں جن کو برین واش کیا گیا ہے یا لالچ دیا گیا ہے، جو جس طرح بھی وہ اس چکمے میں آ گئیں، وہ جیل ہی بھگتا ہے. جی، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ سب خوش و خرم رہیں، پاکستان زندہ و پائندہ رہے اور ترقی کرتا رہے، اور دشمنان پاکستان ہمیشہ نامراد و ناکام رہیں. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.